العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین اور عزیز طلباء کرام، ہمارا مختصر نفحۃ العرب کا آج 21واں سبق ہے۔ ہم نے فی مدح النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت 12 اشعار کے ترجمہ سن لیے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے 13 نمبر پہ شعر ہے: فَأَسْعَدُ أَيَّامِي إِذَا قِيلَ هَذِهِ مَنَازِلُ مِنْ وَادِ الْحِمَى وَقِبَابُ۔ فَأَسْعَدُ أَيَّامِي مطلب ہے میری زندگی کا مسعود ترین دن۔ اسعد زیادہ نیک وقت، ایامی یوم کی جمع ایام کے معنی آتے ہیں دن۔ منازل من واد الحما وقباب، منازل یہ منزل کی جمع ہے، معنی ہے مکان، جگہ۔ الحما، حما کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں گھاس وغیرہ ہو لیکن لوگوں کو جانوروں کے چرانے سے روک دیا گیا ہو، منع کر دیا گیا ہو، اسے کہتے ہیں حما، یعنی محترم جگہ۔ یہاں پر حما سے مراد حرم مدنی ہے، الحما سے مراد حرم مدنی ہے۔ اسی طریقے سے ہے قباب، قباب یہ قبۃ کی جمع ہے اور اس سے مراد ہے القبۃ الخضراء، جسے ہم گنبد خضرا کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، قبر شریف۔ اب ترجمہ دیکھیے: فَأَسْعَدُ أَيَّامِي إِذَا قِيلَ هَذِهِ، تو میری زندگی کا مسعود ترین دن وہ ہوگا۔ فَأَسْعَدُ أَيَّامِي إِذَا قِيلَ هَذِهِ، بس میری زندگی کا مسعود ترین دن وہ ہوگا۔ هذه إذا قيل هذه منازل من واد الحما وقباب، جب کہا جائے یہ ہے مدینہ کے گھر اور گنبد خضرا۔ فَأَسْعَدُ أَيَّامِي، تو میری زندگی کا مسعود ترین دن وہ ہوگا۔ اذا قیل، جب کہا جائے هذه منازل من واد الحما وقباب، یہ ہیں مدینے کے گھر اور گنبد خضرا۔ آگے دیکھیے شعر نمبر 14 ہے: فجسمی فی مصر وروحی بطیبۃ فللروح عن جسمی ہناک مناب۔ جسم جمع اجسام کے معنی جسم ہے، بدن۔ مصر سے مراد یہاں ملک مصر ہے۔ روح کے معنی روح، طیبۃ کے معنی آتے ہیں پاکیزہ۔ فللروح عن جسمی ہناک مناب، مناب ناب ینوب نوبن سے معنی ہیں قائم مقام ہونا۔ نابا ینوب نوبن باب نصر سے معنی ہے قائم مقام ہونا، اسی سے منابو یہاں پر ظرف کا صیغہ ہے۔ ترجمہ سنیے: فجسمی فی روح، فجسمی فی مصر وروحی بطیبۃ، میرا جسم مصر میں ہے اور میری روح طیبہ میں ہے۔ فجسمی فی مصر، شاعر کس طریقے سے شعر کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اور مدینہ منورہ کی مدح میں۔ دیکھیے: فجسمی فی مصر وروحی بطیبۃ، میرا جسم مصر میں ہے اور میری روح طیبہ میں ہے۔ فللروح عن جسمی ہناک مناب، بس روح کی جسم سے ہٹ کر وہیں قیام گاہ ہے۔ فللروح عن جسمی، بس روح کے لیے جسم سے ہٹ کر ہناک مناب، وہیں قیام گاہ ہے۔ على مثل هذا العجز والعمر منقذ تشق قلوب لا تشق ثياب۔ منقذ
اس میں فاعل کا صیغہ ہے انقذ ينقذ، انقاذن کے معنی ہے گزرنا. تشق شق یشق شقن کے معنی پھٹنا. قلوب یہ قلبن کی جمع ہے، معنی ہے دل. ثیاب ثوبن کی جمع ہے، معنی ہے کپڑے. اب ترجمہ سنیے. علی مثل هذا العجز والعمر منقذ تشق قلوب لا تشق ثیابی. اس جیسی عاجزی پر جب کہ عمر گزر رہی ہے. علی مثل هذا العجز، اس جیسی عاجزی پر جب کہ عمر گزر رہی ہے. آپ والعمر پڑھیں تو بھی صحیح ہے. علی مثل هذا العجز، اس جیسی عاجزی پر. والعمر منقذ، جب کہ عمر گزر رہی ہے. تشق قلوب لا تشق ثیاب، دل پھٹ رہے ہیں نہ کہ صرف کپڑے پھٹ رہے ہیں. مجہول کا صیغہ ہے، آپ تشق بھی پڑھیں گے تو بھی چل جائے گا. تشق قلوب یا تشق قلوب دونوں پڑھ سکتے ہیں. تشق قلوب لا تشق ثیاب، یا تشق شق یشق شقا تشق قلوب لا تشق ثیاب، دل پھٹ رہے ہیں نہ کہ صرف کپڑے پھٹ رہے ہیں. پھر ایک مرتبہ اور ترجمہ سن لیجئے. علی مثل هذا العجز والعمر منقذ، اس جیسی عاجزی پر جب کہ عمر گزر رہی ہے. تشق قلوب لا تشق ثیاب، دل پھٹ رہے ہیں نہ کہ صرف کپڑے پھٹ رہے ہیں. وَأَرْجُو ثَوَابًا بِامْتِدَاحِ مُحَمَّدًا وَمَا كُلُّ مُثْنٍ فِي الزَّمَانِ يُثَابُ. ارجو رجا یرجو، رجاءً کے معنی ہے امید کرنا. امتداحی امتداح یمتدح، امتداحً کے معنی مدح سرائی کرنا، تعریف کرنا. کل مثن، مثن اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اثنا یثنی اثناءً، اثنا یثنی اثناءً کے معنی ہے کسی کی تعریف کرنا، کسی کی اچھائی کو بیان کرنا. ترجمہ سنیے اب. وَأَرْجُو ثَوَابًا بِامْتِدَاحِ مُحَمَّدًا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سے ثواب کی امید رکھتا ہوں. وَأَرْجُو ثَوَابًا بِامْتِدَاحِ مُحَمَّدًا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سے ثواب کی امید رکھتا ہوں. وَمَا كُلُّ مُثْنٍ فِي الزَّمَانِ يُثَابُ، اور زمانے میں ہر تعریف کرنے والے کو بدلہ نہیں دیا جاتا. وَمَا كُلُّ مُثْنٍ فِي الزَّمَانِ يُثَابُ، اور زمانے میں ہر تعریف کرنے والے کو بدلہ نہیں دیا جاتا. آگے 17 نمبر شعر دیکھیے. بِهِ أُخْمِدَتْ مِنْ قَبْلُ نِيرَانُ فَارِسٍ وَحُقِّقَ مِنْ ضَبْيِ الْفَلَاتِ خِطَابُ. یہاں سے شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کو بیان کر رہا ہے. اخمدت یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے. دیکھیے اخمد یخمد اخمادن باب افعال سے اس کے معنی آتے ہیں آگ بجھانا. نیران فارس، نیران یہ نار کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں آگ. وحقق من ضبی الفلات خطاب، الفلات اس کی جمع آتی ہے فلن اور فلواتن. فلات کی جمع فلن اور فلواتن، اس کے معنی آتے ہیں کشادہ زمین، چٹیل کشادہ زمین، چٹیل میدان. خطاب، خطاب کے معنی ہے کلام. من ضبی الفلات، ضبیون، ضبیون جمع عضبن، ضبیون جمع عضبن، اور اسی طریقے سے اس کی ایک جمع آتی ہے ضباؤن، اس کے معنی آتے ہیں ہرن. اب ترجمہ دیکھیے. بِهِ أُخْمِدَتْ مِنْ قَبْلُ نِيرَانُ فَارِسٍ، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فارس کی آگ بجھ گئی. بِهِ أُخْمِدَتْ مِنْ قَبْلُ نِيرَانُ فَارِسٍ، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فارس کی آگ بجھ گئی. وَحُقِّقَ مِنْ ضَبْيِ الْفَلَاتِ خِطَابُ، اور جنگل کے ہرن سے آپ کا خطاب محقق ہوا. وَحُقِّقَ مِنْ ضَبْيِ الْفَلَاتِ خِطَابُ،
اور جنگل کے ہرن سے خطاب کا تحقق ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ آگے دیکھیے، وَكَمْ قَدْ سُقِيَ مِنْ كَفِّهِ الْجَيْشُ فَارْتَوَوْا وَكَمْ قَدْ شَفَا مِنْهُ الْعُيُونُ رُضَابُ۔ کفن جمع اکفاف، کفن جمع کفوفن اور اکفن کے معنی آتے ہیں ہتھیلی، دست مبارک۔ اسی طریقے سے آگے جیش کے معنی لشکر، فرتو جیش جمع جیوش لشکر، فرتو فعل ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر، ارتوا یرتوی ارتواء کے معنی آتے ہیں سیراب ہونا۔ وَكَمْ قَدْ شَفَا مِنْهُ الْعُيُونُ رُضَابُ، شفا یشفی شفان، شفا یاب ہونا، عیون عین کی جمع معنی آنکھ، رضاب، رضاب کے معنی ہیں چوسا ہوا تھوک، رضاب کے معنی آتے ہیں چوسا ہوا تھوک۔ اب ترجمہ دیکھیے، وَكَمْ قَدْ سُقِيَ مِنْ كَفِّهِ الْجَيْشُ فَارْتَوَوْا، بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لشکر کو پانی پلایا گیا۔ وَكَمْ قَدْ سُقِيَ مِنْ كَفِّهِ الْجَيْشُ فَارْتَوَوْا، بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لشکر کو پانی پلایا گیا۔ وَكَمْ قَدْ شَفَا مِنْهُ الْعُيُونُ رُضَابُ، تو وہ سیراب ہوئے اور کتنی ہی مرتبہ آپ کے لعاب دہن نے آنکھوں کو شفا بخشی۔ وَكَمْ قَدْ شَفَا مِنْهُ الْعُيُونُ رُضَابُ، اور کتنی ہی مرتبہ، وَكَمْ قَدْ شَفَا مِنْهُ الْعُيُونُ رُضَابُ، اور کتنی ہی مرتبہ آپ کے لعاب دہن نے آنکھوں کو شفا بخشی۔ پھر ایک مرتبہ اور سنیے اس کا ترجمہ، وَكَمْ قَدْ سُقِيَ مِنْ كَفِّهِ الْجَيْشُ فَارْتَوَوْا وَكَمْ قَدْ شَفَا مِنْهُ الْعُيُونُ رُضَابُ، بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لشکر کو پانی پلایا گیا، فَارْتَوَوْا تو وہ سیراب ہوئے اور کتنی ہی مرتبہ آپ کے لعاب دہن نے آنکھوں کو شفا بخشی۔ فَلَمْ تُلْهِهِ دُنْيَاهُ عَنْ خَوْفِ رَبِّهِ وَلَا شَغَلَتْهُ عَنْ رِضَاهُ كَعَابُ۔ کعاب یہ باب فتح سے آتا ہے، کعاب یکعب کعوبا کے معنی آتے ہیں پستان ابھرنا، پستان ابھرنا کہتے ہیں کعبت الفتاۃ، مراد اس سے یہ ہوتا ہے نوجوان لڑکیاں، دو شیزائیں۔ کعاب اس کی جمع ہے کواعب۔ اب ترجمہ سنیے، فَلَمْ تُلْهِهِ دُنْيَاهُ عَنْ خَوْفِ رَبِّهِ، پھر بھی دنیا نے نہ تو آپ کو آپ کے رب کے خوف سے غافل کیا۔ فَلَمْ تُلْهِهِ دُنْيَاهُ عَنْ خَوْفِ رَبِّهِ، پھر بھی دنیا نے نہ تو آپ کو آپ کے رب کے خوف سے غافل کیا، وَلَا شَغَلَتْهُ عَنْ رِضَاهُ كَعَابِ، اور نہ ہی دوشیزاؤں نے رضائے الہی سے آپ کو باز رکھا۔ وَلَا شَغَلَتْهُ عَنْ رِضَاهُ كَعَابُ، اور نہ ہی دوشیزاؤں نے رضائے الہی سے آپ کو باز رکھا۔ محمد المختار اعلی الورى ندا واکرم مبعوث اتاہ کتاب۔ ندن یہ باب سمع سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں سخی ہونا۔ مصدر ہے وَأَكْرَمُ مَبْعُوثٍ أَتَاهُ كِتَابُ۔ محمد المختار اعلی الورى ندن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے برگزیدہ ہیں۔ ندن دریا دلی کے اعتبار سے، ندن سخی ہونا، ندیا یندا ندن معنی ہیں سخی ہونا۔ محمد المختار اعلی الورى ندن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے برگزیدہ ہیں دریا دلی کے اعتبار سے۔ وَأَقْرَبُ مَبْعُوثٍ أَتَاهُ كِتَابُ، اور ہر صاحب کتاب نبی سے اعلیٰ و اشرف ہیں۔
وَأَكْرَمُ مَبْعُوثٍ أَتَاهُ كِتَابُ، اور ہر صاحب کتاب نبی سے اعلیٰ و اشرف ہیں۔ إِلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ أُنْهِي مَدَائِحِي وَإِنَّ رَجَائِي رَاحَةٌ وَثَوَابُ۔ انہی، انہا، ینہی، انہا ان کے معنی آتے ہیں ختم کرنا، اختتام کرنا۔ الیک رسول اللہ انہی مدائحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے جناب میں اپنی تعریفیں پہنچا رہا ہوں۔ الیک رسول اللہ انہی مدائحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے جناب میں اپنی تعریفیں پہنچا رہا ہوں۔ وَإِنَّ رَجَائِي رَاحَةٌ وَثَوَابُ، اور سکون، راحت اور ثواب میری آرزو ہے۔ وَإِنَّ رَجَائِي رَاحَةٌ وَثَوَابُ، اور سکون و راحت اور ثواب میری آرزو ہے۔ من یہ بھی شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ میں یہ شعر کیوں کہہ رہا ہوں۔ اذا قیل من تعنی بمدحک کلہ فانت اذا خبرت عنہ جواب۔ تعنی، عنا یعنی عنایتاً کے معنی آتے ہیں مراد لینا۔ اذا قیل من تعنی بمدحک کلہ، جب کہا جائے گا اپنی تمام تعریفات سے کس کو مراد لے رہے تھے۔ اذا قیل من تعنی بمدحک کلہ، جب کہا جائے گا کہ اپنی تمام تعریفات سے تم کس کو مراد لے رہے تھے۔ فَأَنْتَ إِذَا خَبَّرْتُ عَنْهُ جَوَابُ، پس آپ ہی جواب ہوں گے جب میں اس کے متعلق خبر دوں گا۔ بس آپ ہی جواب ہوں گے جب میں اس کے متعلق خبر دوں گا۔ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ۔ تحلو، حلا یحلو حلوًا کے معنی ہے شیریں ہونا، حیات کے معنی زندگی، مریرتن، مر یمر مرارتن کے معنی ہے کڑوا ہونا، تلخ ہونا، اسی سے یہ مریرتن ہے، اس کی جمع ہے مرائر، کڑوا ہونا۔ لکھتے ہیں المر ضد الحلوی، جو شیری کی ضد ہے۔ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ، انام کے معنی ہے مخلوق، اور غضاب یہ غضبانو کی جمع ہے، غضاب غضبانو کی جمع ہے، اس کے معنی ہے ناراضگی۔ اب دیکھیے فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، پس کاش آپ شیریں رہیں خواہ زندگی تلخ رہے۔ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، پس کاش آپ شیریں رہیں خواہ زندگی تلخ رہے۔ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ، اور کاش آپ خوش رہیں خواہ مخلوق ناراض رہیں۔ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ، اور کاش آپ خوش رہیں خواہ مخلوق ناراض رہیں۔ دیکھیے اب شاعر جو نور الدین ابو الحسن علی بن احمد ہے، ان کا آخری شعر فَأَنْتَ أَجَلُّ الْعَالَمِينَ مَكَانَةً وَأَكْرَمُ مَدْفُونٍ حَوَاهُ تُرَابُ۔ تراب کے معنی مٹی، حواہ، حوا یحوی حون، اس کے معنی ہیں جمع کرنا، شامل کرنا۔ فَأَنْتَ أَجَلُّ الْعَالَمِينَ مَكَانَةً، آپ سارے جہاں میں سب سے زیادہ بلند ہیں مرتبے کے اعتبار سے۔ فَأَنْتَ أَجَلُّ الْعَالَمِينَ مَكَانَةً، آپ سارے جہاں میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہیں، یا سب سے زیادہ بزرگ ہیں مرتبے کے اعتبار سے۔ وَأَكْرَمُ مَدْفُونٍ حَوَاهُ تُرَابُ، اور مدفون ہونے والوں میں جن کو مٹی نے گھیر لیا ہے سب سے زیادہ معزز ہیں۔ آپ اس مکانتن کا ترجمہ آخر میں بھی کر سکتے ہیں سیدھا اس طرح سے فَأَنْتَ أَجَلُّ الْعَالَمِينَ مَكَانَةً وَأَكْرَمُ مَدْفُونٍ حَوَاهُ تُرَابُ، آپ سارے جہاں میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور مدفون ہونے والوں میں جن کو مٹی نے گھیر لیا ہے، حواہ تراب، جن کو مٹی نے گھیر لیا ہے، سب سے زیادہ معزز ہیں۔
فأنت أجل العالمین مکانة وأکرم مدفون حواہ تراب، آپ سارے جہاں میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور مدفون ہونے والوں میں جن کو مٹی نے گھیر لیا ہے سب سے زیادہ معزز ہے۔ اس طریقے سے ہمارا یہ سبق پورا ہو رہا ہے۔ شاید نے جو عنوان قائم کیا فی مدح النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تحت انہوں نے تقریباً 24 اشعار بیان کیے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ شاعر نے کس طریقے سے اپنی محبت کو بتایا اور کہا کہ میرے لیے مسعود ترین دن وہ ہوگا جب یہ کہا جائے گا کہ یہ مدینے کے مکانات اور گنبد خضرا ہے۔ اسی طریقے سے شاعر نے کہا تھا کہ ہر مسلمان جو ہے اس وطن سے محبت کرتا ہے، چونکہ وہ وطن جو ہے مقدس ہے، معزز ہے۔ یہاں تک شاعر نے کہا کہ میرا جسم تو مصر میں ہے لیکن میری روح یہ طیبہ مدینہ طیبہ میں ہے، اور روح کے لیے جسم سے ہٹ کر وہیں قیام گاہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.